بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجامہ کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں اور حجامہ جسم کے لیے کیسے فائدہ مند ہوتا ہے اور حجامہ کے متعلق مکمل معلومات جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع بھی حجامہ ہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ڈسکس کروں گی کہ حجامہ کے لیے ایسی کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانا بہت ضروری ہے اور کن لوگوں کو حجامہ کروانا چاہیے اور کن لوگوں کو حجامہ بیسکلی نہیں کروانا چاہیے۔ حجامہ میں بہت سی بیماریوں میں شفا ہے۔ حجامہ جسم کو تندرست اور بیماریوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ میں شفا ہے۔ انہوں نے خود بھی حجامہ کروایا اور حجامہ کروانے کا اپنی امت کو کہا بھی، اور یہ بات بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ حجامہ میں بہت سے امراض سے روک ہے۔ یہاں ایک حدیث کا ذکر کرتی چلوں۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے پاس آیا تو وہ حجامہ لگوا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، اے ابو الحکم، تم بھی حجامہ لگوا لو۔ میں نے کہا، میں نے تو کبھی حجامہ نہیں لگوایا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے طریقہ علاج میں سے حجامہ لگوانا سب سے بہترین طریقہ علاج ہے۔ اس کے بعد بات کروں گی کہ حجامہ میں احتیاط کس حوالے سے ہے، کیونکہ حجامہ کرنے والے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی ہیں اور حجامہ کروانے والے کے لیے بھی بہت سی احتیاط ہیں۔ حجامہ کرنے والے کو چاہیے کہ حجامہ کرنے سے پہلے اس جگہ کی ہائیجین کا خاص خیال رکھے تاکہ کسی طرح کا انفیکشن نہ پھیلے۔ وہ تمام چیزیں جو حجامہ میں استعمال ہوتی ہیں، ہر نئے مریض کے لیے نیو اشیاء استعمال کریں، استعمال شدہ اشیاء کو تلف کر دیں۔ اب حجامہ کے لیے احتیاطی تدابیر کا ذکر کرتے ہیں۔ کمزور اور بہت زیادہ دبلے افراد حجامہ نہ کروائیں۔ بزرگ اور کمزور افراد ڈاکٹر سے معائنہ کروانے کے بعد حجامہ کروائیں۔ پانی کی کمی کا شکار ڈی ہائیڈریشن بچوں کو حجامہ نہ لگوائیں۔ اسقاط کی مریضہ جو ہوتی ہیں وہ حجامہ نہ لگوائیں۔ جگر کے شدید امراض میں مبتلا اشخاص حجامہ نہ لگوائیں۔ غسل کے فوری بعد حجامہ نہ لگوائیں۔ اس کے علاوہ ہونے کے فوری بعد حجامہ نہ لگوائیں۔ گردے کی صفائی کرنے والے پیشنٹس یعنی کہ ڈائلسس کے پیشنٹس بھی حجامہ نہ لگوائیں۔ دل کے والو تبدیل کرنے والے حضرات حجامہ نہ لگوائیں، البتہ کسی ماہر کی نگرانی میں ایسا کر سکتے ہیں۔ بلڈ ڈونیشن کرنے والے آفٹر ڈونیشن فوراً حجامہ نہ لگوائیں، بلکہ 2-3 دن بعد حجامہ لگوا سکتے ہیں۔ نشاور ادویات کھانے والوں کو حجامہ نہیں کروانا چاہیے جب تک وہ ان کا استعمال ترک نہ کر دیں۔ اس طرح خوفزدہ شخص کو بھی حجامہ نہ لگوائیں جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کو بھی ابتدائی 3 مہینوں میں حجامہ نہیں لگوانا چاہیے۔ خون کی کمی کے مریضوں کو ایک کے بعد دوسرا حجامہ لگاتے وقت ان کی جسمانی کیفیت اور قوت برداشت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بے ہوشی کی حالت میں تمام آلات ہٹا لیں اور مریض کو میٹھا شربت پلائیں۔ گھٹنے پر سوجن ہونے کی صورت میں حجامہ اس کے اوپر بالکل بھی نہیں لگوانا۔ کسی بھی جگہ پر اگر سویلنگ ہے، انفلیمیشن ہے، ایکنی ہے، اس جگہ پہ بھی حجامہ نہیں لگوانا ڈائریکٹلی زخم کے اوپر۔ حجامہ کے 1 گھنٹے کے بعد کھانے پینے سے اجتناب کریں۔ ناظرین، یہ تمام احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانا چاہیے، اور ان پر عمل کرنے سے مریض اور حجام دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور تمام حجام کو یہ لازمی بولوں گی کہ کسی بھی مریض کا حجامہ لگانے سے پہلے اسے مینٹلی پریپیئر کر دیں تاکہ اسے پتہ ہو کہ کس طرح سے حجامہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کسی اور پیشنٹ پہ حجامہ اپلائی ہوتے ہوئے اس کو دکھا دیں۔ حجامہ کے فوائد پر لازمی روشنی بھی ڈالیں۔ حجامہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کو نہ صرف مریض بلکہ صحت مند لوگ بھی کروا سکتے ہیں تاکہ جسم میں ہر طرح کی خطرناک بیماریوں سے آنے والی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ تو اگر آپ بھی حجامہ کروانا چاہتے ہیں تو آج ہی تاثیر حجامہ سینٹر راولپنڈی میں تشریف لائیں اور حجامہ کروا کر خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ تاثیر حجامہ سینٹر میں ڈاکٹر طارق محمود تاثیر حجامہ کے اسپیشلسٹ ہیں، بہت سے مریضوں کا حجامہ خود کرتے ہیں، اور لیڈیز کے لیے لیڈی حجامہ اسپیشلسٹ موجود ہیں جو کہ لیڈیز کا حجامہ خود کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تاثیر حجامہ سینٹر سے حجامہ کروایا ہے اور مختلف طرح کے امراض سے نجات پائی ہے اور ایک صحت مند زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں خون کی کوئی کمی نہیں اور حجامہ کروانا چاہتے ہیں تو ابھی تشریف لے آئیں۔ ایک نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔